العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. انسان عملی لحاظ سے جس سطح پر بھی ہو، اس کے دل میں ہمیشہ یہ تمنا رہتی ہے، یہ خواہش رہتی ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں اللہ سے جو دعا مانگوں میری دعا قبول ہو۔ اور جب انسان اپنی دعا مانگنے کے بعد اس کی قبولیت کے آثار دیکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اس سے اس کا تعلق اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ بس آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی دعا پیش کروں گا، اگر انسان اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعامات نصیب فرماتے ہیں۔ یہ ایک مسنون دعا ہے۔ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق جو بندہ اس کو 25 یا 27 دفعہ دن میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ پہلا انعام تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیتے ہیں، یعنی اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، گویا اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جو بھی اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس بندے کی دعا کو شرف قبولیت نصیب فرما دیں۔ اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ دیتے ہیں کہ وہ ان بندوں میں شامل ہوتا ہے کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اہل زمین کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو ایسے ایسے اعمال نصیب ہوئے ہیں کہ انسان اگر ان کو اختیار کرے تو اس کی انسان کی زندگی کی مشکلات کم ہوتی رہتی ہیں۔ بس آپ اس دعا کو دن میں کسی وقت 25 یا 27 دفعہ اپنے معمولات میں شامل فرما لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ لیکن آپ کے ذہن میں دعا مانگتے وقت یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ آپ جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو عطا فرما دیں گے۔ جب بھی بندہ اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا 3 صورتوں میں قبول ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب میں دعا مانگتا ہوں اور میری دعا قبول ہوتی ہے، اور جب دعا کبھی مانگتا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی اور یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہوئی اس کو نظر آتی ہے، پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے انسان پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی حادثہ پیش آنے والا ہوتا ہے، کوئی بیماری اٹیک کرنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس بندے سے وہ مصیبت، وہ حادثہ اور وہ بیماری دور فرما دیتے ہیں۔ اور انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری یہ دعا قبول نہیں، اگرچہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے، لیکن یہ دوسری صورت میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی صورت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس بندے سے کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ پھر تیسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ بس ہمارے سامنے یہ دنیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی آخرت بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس دعا کو جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتے ہیں، چلو یہ اس کی آخرت کے لیے کام آ جائے گی۔ وہ یہ 3 صورتیں ہو گئیں۔ پہلی صورت میں دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسری دونوں صورتوں میں ایک صورت میں کسی مصیبت کا ٹل جانا ہوتا ہے، اور تیسری صورت میں وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، اور بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ بس کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی دعا پر انعامات عطا فرمائیں گے کہ یہ بندے دنیا میں تو نے فلانی دعا کی تھی، وہ میں نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی تھی، آج اس پر یہ انعامات لے لے،
تو بندے کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوگی اس وقت کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج آخرت میں ہر دعا کا اتنا بڑا انعام مجھے مل رہا ہوتا۔ تو ویورز، آپ بھی جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں تو آپ کے ذہن میں یہ تین صورتیں ضرور ہونی چاہیے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ تین صورتیں ہوں گی تو اس سے آپ کے دل میں دعا مانگنے کا شوق بڑھے گا، کبھی آپ دعا مانگنے سے مایوس نہیں ہوں گے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی۔ کوئی دعا آپ کی قبول ہو رہی ہو یا قبول ہونے کے آثار آپ دیکھیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور کوئی دعا اگر آپ کی قبول نہیں ہو رہی تو دوسری دونوں صورتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور اس پر بھی آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی کہ میرے رب نے کیا پتہ اس دعا کی برکت سے میری کسی مصیبت کو، کسی آفت کو جو میرے اپنے اوپر یا میری آل اولاد پر آ رہی تھی، اللہ نے اس کو ٹال دیا، یا اللہ تعالیٰ نے کیا پتہ اس دعا کو میری آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ پھر انسان جو اعمال کرتا ہے اس کے ذریعے بسا اوقات انسان کی آخرت زیادہ بن رہی ہوتی ہے بنسبت دنیا کے۔ کسی بندے کی آخرت کی ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں، دنیا کی اتنی نہیں ہوتی، تو اکثر اس کی دعاؤں، اس کے وظائف سے معاملہ آخرت سے شروع ہوتا ہے، پہلے آخرت بنتی ہے پھر دنیا۔ بس میں اس دعا کو ڈسکرپشن میں ذکر کر دوں گا، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ اس دعا کو دن میں 25 یا 27 دفعہ اپنے معمولات میں شامل فرما لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا آخرت آسان فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی دنیا آخرت کی مصیبتوں، پریشانیوں اور دکھ اور تکالیف سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔